40 تک 40 منٹ میں جیسے مکمل ہوتے ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے 40 تک جی نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں پہ بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا ہے. اگر صرف ہم اپنے جسم پر غور کریں تو انسان جیسی تخلیق اللہ پاک نے کوئی اور نہیں فرمائی. اسی لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان جیسی تخلیق یہ اللہ پاک کی بڑی دست قدرت کی تخلیق ہے. باقی جو مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے وہ کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہو جا وہ ہو گئی. لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ دست قدرت سے پیدا فرمایا. مٹی کو جمع کیا گیا، اس پہ بارش برسائی گئی، پھر اس پہ مجسمہ بنایا گیا، پھر اس میں روح پھونکی گئی. اتنی ایک ڈیزائن تخلیق اللہ پاک نے کسی اور مخلوق کو نہیں کی. خود اللہ پاک نے اس کو اشرف المخلوقات قرار دی. باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری انسان کی خدمت میں معمور کر دی. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم نورانی مخلوق کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسے انسان بھی پیدا فرمائے جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا. حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے آپ جبرائیل علیہ السلام کو چھپ چھپ کر دیکھا کرتے تھے. لیکن اللہ پاک نے نورانی مخلوق کو بھی انسان کی خدمت میں لگا دی. اگر دیکھا جائے جبرائیل علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ، لیکن ان کا کیا کام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک کے احکام کو پہنچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے وہ. ایسا اللہ پاک نے مقام دیا ہے. انسان کے ہر جوڑ پہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. میں نے کہیں پڑھا صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے مقرر فرمایا ہے کہ آنکھ انسان کی نازک ہے، اس کو کوئی خرابی نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، آنکھ بچ جاتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کی خاص حفاظت کا انتظام فرمایا ہے. پوری دنیا کی رنگینی انسان اس آنکھ سے دیکھتا ہے. انسان کا پورا جسم یہ اللہ پاک کی شاندار تخلیق ہے. اپنے جسم پہ غور کریں، ایسی تخلیق ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. میری ہمشیرہ ہیں، ان کے ڈائلیسس ہوتے ہیں گردوں کے. اب یہ گردے میں اتنا سائز ہوتا ہے تقریباً گردے کا 2 انچ 3 انچ کا لیں 4 انچ کا لیں، اتنا سائز. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جسم سے فاسد مادے بھی نکالتا ہے، جسم سے پانی بھی نکالتا ہے. ہم جتنا مرضی پانی پیتے رہیں، جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے وہ گردے جسم میں داخل کرتے ہیں، باقی پیشاب کے راستے باہر نکال دیتے ہیں. جو چیزیں جسم کو چاہیے وہ گردے جسم میں رہنے دیتے ہیں، باقی پیشاب کے ذریعے باہر نکال دیتے ہیں. اب جن مریضوں کے ڈائلیسس ہوتے ہیں ان کی ایک مشین رکھی جاتی ہے، بہت بڑی، کافی بڑی مشین، جس طرح کی ہمارے یہاں آپ کہہ لیں چھوٹے سائز کی فریج ہوتی ہے. اور وہ مشین صرف یہ کرتی ہے کہ وہ اس جسم میں سے پانی کو نکالتی ہے یا کچھ فاصل مادوں کو نکالتی ہے. اور ہفتے میں 2 دفعہ وہ مشین لگوانی پڑتی ہے.
اور اس کے بعد بھی ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ پورے دن کے اندر 125 ml یعنی چھوٹی جو بوتل ہوتی ہے بس اتنا پانی پی سکتے ہیں. وہ چائے کی شکل میں پی لیں, وہ شوربے کی شکل میں پی لیں, یا وہ پانی کی شکل میں پی لیں, اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے. اور اللہ نے ہمیں کیسی نعمت دی ہے, ہم بے تحاشا پانی پیتے ہیں. اور جسم جو ہے اللہ پاک بنائی ہوئی تخلیق ہے, اتنی سی مشین اللہ نے ہمارے دونوں طرف لگا دی ہے, پورے کا پورا ڈرین ہو جاتا ہے, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے والد صاحب کو دل کا مسئلہ ہو گیا, وہ کراچی میں آغا خان میں داخل ہو گئے. جب داخل ہو گئے تو ڈاکٹر نے ان کا دل کام کرنا بند کر دیا, کچھ کمی آ گئی کام میں, تو ڈاکٹروں نے مشین لگا دی. 7 دن کے 7 لاکھ روپے بل بنائے کہ جی یہ مشین جو ہے یہ آپ کے دل کو دھڑکنے میں مدد دیتی ہے, پورا کام بھی نہیں کرتی. دل موجود ہے لیکن وہ صحیح دھڑک نہیں رہا, اس کی دھڑکن میں مدد دینے کے لیے جو مشین لگائی گئی 7 دن کے 7 لاکھ روپے بن گئے. اور اللہ پاک نے ہمیں 60 سال 70 سال 80 سال زندگی دی, اور اس میں سوچے ذرا کتنی دفعہ دل دھڑکتا ہے, اور 1 روپیہ بھی ہم سے نہیں لیا. ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اتنی نعمتیں ہیں, اس کے باوجود اللہ پاک نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتایا. اللہ نے ان نعمتوں کا احسان نہیں جتایا. ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اس نعمت کا اللہ نے احسان جتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, ہم نے تم پہ احسان کیا کہ تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب اندازہ لگائیں کتنی بڑی نعمت ہوگی. بے شمار نعمتوں کا اللہ نے کوئی احسان نہیں فرمایا. یہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی, ہم پہ جو احسان فرمایا اس کا اللہ نے خود بھی احسان فرمایا. دیکھو میں نے تم پہ احسان کیا ہے. اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء, اللہ پاک نے حضرات انبیاء کو چن لیا. اگر کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے نبی بنا دیں تو وہ کافر ہو جائے گا. کوئی دعا نہیں کر سکتا, کوئی بھی فرد یہ دعا نہیں کر سکتا یا اللہ آپ مجھے نبی بنا دیں, وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء کو انسانوں میں سے چن لیا ہے. وہ چنے ہوئے لوگ ہیں, اللہ پاک نے ان کو چن لیا, ان کو نبوت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا. اور حضرات انبیاء یہ دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے. اب اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے, اور بغیر مانگے دی ہے. نہ میں نے سوال کیا یا اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمانا, نہ آپ نے سوال کیا. یہ اللہ نے نعمت ہمیں بغیر سوال کے دے دی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حالت ایمان میں پیدا فرمایا. اللہ پاک چاہتے کسی ہندو کے گھر پیدا فرما دیتے, کسی کافر کے, کسی سکھ کے, کسی یہودی کے, کسی کے گھر بھی پیدا فرما دیتے. لیکن اللہ پاک نے احسان فرمایا. اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں نعمت ہمیں دی, ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا. میں اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ کسی کافر کے گھر پیدا فرما دیتے, ہمارا کیا بنتا؟ اگر ہم سوچیں کہ اللہ اگر کسی کافر کے گھر پیدا فرما دیتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہماری اتنی حالت ہے, ہماری اتنی استعداد ہے کہ ہم ایمان کی طرف لوٹ آتے. یہ تو اللہ پاک نے ہم پہ احسان فرمایا, مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما دیا. تو اس نعمت کی جتنی قدر کی جائے اتنا کم ہے. جتنی قدر کی جائے اس نعمت کی. ایسی نعمت ہے کہ کسی شخص کے پاس تھوڑا سا سونا آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. گلی میں چھوڑ دیتا ہے, جیب میں ڈالتا ہے, کبھی بھی نہیں ڈالے گا, اس کو سنبھال کے رکھے گا. اسی طرح یہ جو ایمان کی نعمت ہے, مومن کو چاہیے اللہ نے اس کو جتنی بھی عمر دی ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھے, کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے. سونے کے پیچھے دنیا کا چور آتا ہے, اور اس نعمت کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. جب تک حلق کے اندر موت نہیں آ جاتی, جب تک شیطان کوشش کرتا ہے. روایات میں آتا ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے شیطان جب بھی آ جاتا ہے. اور میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ شیطان اس وقت کسی بزرگ ہستی کی شکل میں آتا ہے جس پہ اس شخص کو بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ جی یہ میرے فلاں بزرگ تھے, یہ میرے والد صاحب تھے, بڑے نیک تھے, یہ میرے دادا تھے, یہ فلاں تھے, یہ بڑے نیک شخصیت تھی. اس کی شکل میں آ کے کہتا ہے جی میں تم سے پہلے جا چکا تھا,
میں تم سے پہلے مر گیا تھا اور مجھے وہاں جا کے پتہ چلا جی نصرانیت جو ہے یہ اچھا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم نصرانیت کو قبول کر لو۔ یہ شیطان اس وقت کہتا ہے جب آخری وقت ہوتا ہے۔ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں نے یہ سوچا کہ علم بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے، علم بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے بندو علم کو سیکھا کرو، علماء کی خدمت میں جایا کرو، دین کو سیکھا کرو۔ کوئی شخص سے پوری زندگی عبادت کرتا رہا، کسی کو شیخ مانا، کسی کو بڑا مانا، کسی کو نیک سمجھتا رہا، اور مرتے وقت وہ اس کے سامنے آ گیا اور اس کو کہنے لگا کہ جی نصرانیت ٹھیک ہے، تو پھر بڑا کام خراب ہے۔ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں پڑھی ہوگی تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ جی یہ شیطان ہے یا کون ہے۔ تو علم بھی بڑا ضروری ہے۔ علم حاصل کریں گے تو ہمیں اس نعمت کی قدر ہوگی، اس نعمت کے جو تقاضے ہیں ان کی قدر ہوگی کہ جی اس نعمت کے کیا تقاضے ہیں۔ نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اللہ ہم سے کیسے راضی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟ یہ علم سے معلوم ہوں۔ جب تک علم نہیں ہوگا یہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہم کیسے زندگی گزاریں، کیسے ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ علم سے حاصل ہوں گی۔ اہل علم کی خدمت میں جا کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور پھر جب علم حاصل ہو جائے پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علم والوں سے ملتا ہے، اور اس علم پر ہمت جو ہے یہ ہمت والوں سے ملتی ہے۔ اور ہمت والے کون ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا، جو علم اس نے حاصل کیا ہوگا اس پر عمل کی اس کو ہمت ہوگی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ حضرت عالم تھے، دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، علم تھا، جانتے تھے کہ کس چیز کی کیا فضیلت ہے۔ عرض کی کہ حضرت کام بہت ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ نہیں پاتا، میں آپ سے بیعت تو ہو جاؤں گا لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ ایک، میں رات کو اٹھ نہیں سکتا، آپ مجھے تہجد کا پابند نہیں کریں گے، اور دوسرا میں بار بار آپ کے پاس آ نہیں سکتا اس لیے کہ میں مصروف ہوتا ہوں، میری علمی مصروفیت ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، بس آج آپ رہ جائیں میرے پاس، پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خادم سے کہا کہ ان کا بستر جو ہے وہ میرے بستر کے ساتھ لگا دینا۔ بستر ساتھ لگا دیا، عشاء کی نماز پڑھی، حضرت بھی سو گئے، حضرت گنگوئی بھی سو گئے۔ اب رات میں حاجی صاحب اٹھے، وضو کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب جب برابر میں چارپائی سے کوئی اٹھے تو آنکھ تو کھل جاتی ہے، تو تھوڑی دیر حضرت فرماتے ہیں رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ڈھیٹ بن کے لیٹا رہا، پھر مجھے شرم آئی کہ جی بوڑھا آدمی ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، میں تو جوان آدمی ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا میں بھی اٹھا، میں نے بھی وضو کیا، میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب رات گزر گئی، دوسرے دن بھی قیام کیا، تیسرے دن بھی قیام کیا، تو حاجی صاحب نے پوچھا حضرت آپ کی تو بڑی علمی مصروفیت تھی، آپ نے جانا نہیں ہے؟ فرمایا حضرت میرا جانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے، اللہ والوں کی صحبت میں اعمال میں آسانی ہوتی ہے۔ جس طرح حضرات علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کی علمی استطاعت بڑھے گی، آپ نہ بھی چاہیں علم کو سیکھنا، لیکن اگر آپ حضرات علماء کی صحبت میں بیٹھ گئے خود بخود آپ کی علمی استطاعت بڑھ جائے گی۔ آپ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھیں کچھ عرصہ، آپ کا کوئی دوست ہو، وہ کچھ عرصے بعد آپ سے ملے، وہ کہے گا جی آپ کی علمی استطاعت میں اضافہ ہو گیا ہے، وہ محسوس کرے گا اس بات کو کہ جی آپ کی علمی استطاعت میں اضافہ ہے، اس لیے کہ ہم اس عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔
اسی طرح جب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی عمل کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود صحبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء رنگ فروش ہوتے ہیں، وہ رنگ کو بیچتے ہیں، صوفیاء رنگ ساز ہوتے ہیں، وہ رنگ کو چڑھاتے ہیں۔ رنگ خریدنا علماء سے پڑے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا معلوم ہمیں علماء سے ہوگا، لیکن چڑھانے کے لیے ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے گا، ان کی خدمت میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے دل سے جو شعائیں نکلیں گی اس کے سامنے اپنے دل کو رکھنا پڑے گا۔ جب اپنے دل کو اس دل کے سامنے رکھیں گے اللہ پاک پھر ہمارے قلوب میں نورانیت کو پیدا فرمائیں۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ماں باپ نے دین سکھایا، الحمدللہ ہمارے دائیں کان میں اذان کہی گئی، ہمارے بائیں کان میں اقامت کہی گئی، تھوڑے ہم بڑے ہوئے ہمیں ماں باپ نے کلمہ سکھایا، مدرسے میں بھیجا، قرآن عظیم کی تعلیم دی، کسی مسجد کے امام صاحب نے ہمیں نماز سکھائی، سب دین ہم نے سیکھ لیا، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ کبھی سوچا کہ دین تو ہمیں سارا معلوم ہے، ہم نے سارا سیکھ لیا، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں ہوا ہم سے؟ کیوں ہم سے داڑھی نہیں رکھی گئی؟ کیوں ہم سے ٹوپی نہیں پہنی گئی؟ کیوں ہماری شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوئی؟ کیوں ہم سے جھوٹ نہیں سوچے؟ ہم میں کس چیز کی کمی رہ گئی؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں بھی ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا بھی پتہ ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ساری چیزیں مکمل ہیں، ہم میں کمی کس چیز کی ہے؟ ہم میں کیوں وہ استعداد پیدا نہیں ہوئی؟ تو وہ ہم میں کمی جو ہے وہ عشق کی کمی ہے۔ ہم علم سیکھنے کے لیے علماء کے پاس گئے، ہم فضائل سیکھنے کے لیے تبلیغی جماعت میں گئے، لیکن ہم عشق سیکھنے کے لیے کبھی کسی کے پاس گئے؟ دل پہ ہاتھ رکھے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم عشق کے لیے بھی کسی کے پاس جاتے ہیں؟ کسی ایسے مرد مجاہد کو پکڑتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر اللہ نے عشق کی شمع روشن کی ہے، ہم اس کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، حضرت یہ والی نعمت آپ ہمیں بھی دے دیں۔ ہم میں عشق کی کمی ہے، باقی ہم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، کسی بھی بندے کو کھڑا کر دیں گے، اس سے کہیں گے جی نماز کی کیا فضیلت ہے، مجھ سے اچھی بیان کر لے گا۔ اس سے کہیں گے جی نماز نہ پڑھنے کا کیا وعید ہے، مجھ سے اچھا بیان کر لے گا۔ عمل اس لیے نہیں ہے کہ کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنا دل نہیں رکھا۔ اگر ہم کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنا دل رکھ دیتے تو یہ آج ہمارے یہ حال نہ ہو۔ کسی زمانے میں اس کا باقاعدہ اہتمام تھا۔ ایک زمانہ دارالعلوم دیوبند میں ایسا تھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ وہاں نان بائی سے لے کر پکانے لانگری والے سے لے کر شیخ الحدیث تک سب روشن دل والے تھے، سب اس نبیش کی نعمت والے تھے، سارے کے سارے۔ آج ہم نے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم نے اس نعمت کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا دیا۔ یہی وجہ ہے، ہمیں سب معلوم ہے نماز پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھتے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں 700 بار نماز کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی محبوب شخصیت ہے، آپ کی نافرمانی اللہ کو برداشت نہیں ہے، سب ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم غیبت کرتے ہیں، پھر بھی ہم ظلم کرتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، ہم سارے معاملات کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل کے اندر وہ شعلہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم نے کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنا دل نہیں رکھا۔ کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنا دل رکھ دیتے ہیں کہ حضرت میرے دل میں بھی اس آگ کو آپ روشن کر دیں۔ پھر جب آگ روشن ہوتی ہے، واقعات سنتے ہیں نا حضرات صحابہ کے، حضرت بلال کو لٹایا، کوئلے جلائے، کوئلوں پہ لٹایا اور آپ کی چربی سے کوئلے بجھ جاتے تھے۔ یہ فضائل سے ممکن ہے، یہ مسائل سے ممکن ہے، یہ صرف عشق سے ممکن ہے۔ نہ یہ فضائل سے ممکن ہے، نہ یہ مسائل سے ممکن ہے، یہ صرف عشق سے ممکن ہے۔ بی بی سمیہ کو کافر نے کہا کہ اللہ کا انکار کر دو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ عورت ذات تھی، عورت ایسی ہی عورت تھی جیسی ہمارے گھروں کی عورتیں ہیں، اتنی ہی نازک عورت تھی، کہا نہیں کروں گی۔ اس نے اونٹ منگوائے، ایک ٹانگ ایک سے باندھی، ایک ٹانگ ایک سے باندھی، ایک کو ایک طرف دوڑایا، ایک کو ایک طرف دوڑایا، شہید کر دیا۔ عورت ذات ہو کر نہیں مانی، کیسے ممکن ہے یہ؟
ایک عورت کو کسی نے اطلاع دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر. وہ گھر سے نکلی, کسی نے کہا تمہارے بیٹے چلے گئے, تمہارے بیٹے چلے گئے, دشمن نے تمہارے بیٹوں کو مار دیا. اس نے کہا کوئی غم نہیں ہے. اور آگے گئی, کسی نے کہا بی بی تیرے بھائی بھی چلے گئے. اس نے کہا کوئی غم نہیں ہے. تھوڑا آگے گئی, کسی نے کہا بی بی تمہارا شوہر بھی گیا. اس نے کہا کوئی غم نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ نظر پڑی, عرض کی رسول اللہ مجھے کوئی غم نہیں ہے, آپ سلامت ہیں, مجھے کوئی غم نہیں ہے. یہ کس سے ممکن ہے؟ یہ عشق سے ممکن ہے. یہ بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا. ہم واقعات پڑھتے ہیں بزرگوں کے, ساری رات نماز میں گزار دی, حیرانی ہوتی ہے. ہم اگر 2 نفل پڑھتے ہیں تو ہمیں مکھی مچھر بڑے تنگ کرتے ہیں. اس زمانے میں جہاں آسائشیں ہی آسائشیں ہیں, کیسے ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ عشق تھا. ان کے دل عشق کی آگ میں جلتے تھے. جب تک دل عشق کی آگ میں نہیں جلتا, جب تک عمل صادر نہیں ہوتا. اور پھر جب دل عشق کی آگ میں جلتا ہے, پھر بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے دنیا دار, بڑے بڑے وڈیرے پھر سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں کہ حضرت یہ نعمت آپ ہمیں بھی دے دیں. امام احمد بن حنبل فقہ کے بہت بڑے امام ہیں, آپ کے لاکھوں پیروکار ہیں دنیا کے اندر, اور عرب کی طرف آپ کا بڑا مسلک ہے, بڑا فقہ ہے آپ کا. حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور حضرت بشر حافی وہ شخصیت تھی کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, صرف ایک اللہ والے کی صحبت میں گئے تھے. وہ بھی ان اللہ والوں کو حکم ہوا اس کے دل میں میرے عشق کی آگ کو بھر دو. وہ عشق کی آگ سینے میں تھی. تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. شاگردوں نے کہا حضرت آپ فقہ کے بڑے امام ہیں, وہ تو صوفی ہے, وہ صوفی ہے, آپ امام ہیں, آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں. فرمایا جس کو احمد بن حنبل جانتا ہے اس اللہ کو بشر حافی پہچانتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے. جس کو عشق کی نعمت مل گئی پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. جانیں کٹوا دی. اعمال کیا مشکل ہے؟ آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے عمل کرنا, نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے, سچ بولنا بڑا مشکل ہے, ایمانداری سے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے. یہ اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے سینے عشق سے خالی ہے, اس لیے مشکل ہے. جس دن عشق کی آگ پیدا ہو جائے گی سب آسان ہو جائے گا. جب جان کٹوا سکتے ہیں, مال کٹوا سکتے ہیں, اولاد کٹوا سکتے ہیں, تو کاروبار کیا مشکل ہے؟ سچ بولنا کیا مشکل ہے؟ نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے نہیں رکھا. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں. ہمیں یہ تو بتایا گیا کہ یہ مسائل ہیں, یہ فضائل ہیں, لیکن اگر ہمیں کوئی سمجھا دیتا کہ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جو دل کا عشق ہے, جو دل کا نور ہے, یہ بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, اس نعمت کو حاصل کر لو, تو یہ دونوں نعمتیں جو تمہارے پاس پہلے ہیں ان میں 4 چاند لگ جائیں گے. ایسے نہیں بڑے بڑے علماء حضرات صوفیہ کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے, کوئی وجہ تھی. کسی نے حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں ہیں, ان کو تو مسئلے بھی صحیح نہیں آتے, آپ ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں ان سے مسئلے سیکھنے نہیں جاتا, مسئلے تو الحمدللہ مجھے بھی آتے ہیں. میں تو ان کے دل میں یہ جو عشق کی نور والی نعمت ہے, میں اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہوں کہ حضرت آپ کی نظر کرم ہو جائے تو یہ نعمت میرے سینے میں بھی آ جائے. اور ایسی نعمت ہے, حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 علماء کو لے کے آؤ, ایک وہ جس نے اپنے دل کو کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے رکھا ہو, اور دوسرا وہ جو خالی علم حاصل کر کے آیا ہو. میرے سامنے بٹھا دو, میں ان سے گفتگو کروں گا, 2 منٹ میں بتا دوں گا کہ یہ اس پہ اللہ والے کی نظر پڑی ہے اور اس پہ نہیں پڑی. ایسا چمک جاتا ہے جس پہ اللہ والے کی نظر پڑتی ہے. پہلے خود اعمال نہیں ہوتے, پھر جب اللہ والے کی صحبت میں جاتا ہے, اس نعمت کو حاصل کرتا ہے, پھر دنیا پیچھے گھومتی ہے. ایسا چمک جاتا ہے, ایسا روشن ہو جاتا ہے. پہلے خود بیمار ہوتا ہے, بعد میں سینکڑوں لوگوں کو صحتیاب کرتا ہے, سینکڑوں دلوں میں ان شمع کو روشن کرتا ہے. یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے جی اللہ والا تو بندہ, اللہ والا بننا بڑا مشکل ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ والا بننا بڑا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. سب سے دنیا میں سب سے آسان کام اللہ والا بننا ہے. یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے. کیوں
کہ اللہ پاک سب سے جلدی دوستی کرتے ہیں، سب سے دیر سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی دوستی سب سے آسان ہے، یہ سب سے آسان کام ہے۔ ہمیں لگتا ہے یہ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ جی اللہ والا بننا تو بڑا مشکل ہے، اس کے لیے تو بڑے چلے کاٹنے پڑیں گے، اس کے لیے تو بڑی ریاضتیں کرنی پڑیں گی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، نہ کوئی چلہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ کوئی ریاضت کرنی پڑتی ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اللہ کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اللہ پکارتا ہے میرا بندہ، بس یہاں سے محبت ہو جاتی ہے۔ بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ بندے کو پکارتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا۔ بس جب دونوں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں پھر تعلق بن جاتا ہے، پھر بندہ اس تعلق کو توڑنا بھی چاہے تو نہیں توڑ سکتا۔ یہ انسانوں کی دوستی نہیں ہے ذرا سی اونچ نیچ ہوئی تو منہ پھیر کے چلے گئے کہ جی میں تم سے بات نہیں کرتا۔ یہ انسانوں کی دوستی نہیں ہے، یہ اللہ کی دوستی ہے۔ بندہ گرتا بھی ہے، اللہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ کیسے جانے دیں گے؟ میری حافظ صاحب سے دوستی ہے مثال کے طور پر 10 سال سے، میں اگر کسی الٹے کام میں پڑوں گا کہیں گے میرا دوست ہے، میں اس کو کیسے جانے دوں؟ ایسے ہی ہے نا بھائی، جو اچھا دوست ہوگا وہ کہے گا جی یہ الٹے کام میں پڑ گیا ہے، میں اس کو کیسے جانے دے دوں؟ تو جس نے اللہ سے دوستی کی ہوگی اللہ اس کو جانے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں جانے دیں گے۔ اور بڑا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا، بڑا آسان ہے۔ جب کوئی گناہ ہو، جب کوئی تکلیف ہو، جب کوئی دکھ ہو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یا اللہ مجھے فلاں تکلیف ہے، مجھے فلاں دکھ ہے، مجھے فلاں پریشانی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اللہ سے باتیں کیا کرو بس۔ ہم گھر والوں کو بھی تو اپنے دکھ بیان کرتے ہیں نا، ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے جس سے ہم دکھ بیان کرتے ہیں، خوشی بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا، اللہ کو دوست سمجھنا ہے، اللہ سے دکھ بیان کرنا ہے، اللہ سے خوشی بیان کرنی ہے۔ یا اللہ میں خوش ہوں، مجھے آپ نے فلاں نعمت دی ہے، آپ کا بڑا شکر ہے۔ یا اللہ میں پریشان ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ اس کو حل فرما دیں۔ یا اللہ مجھے یہ مجبوری ہے، یا اللہ مجھے یہ آسائش ہے۔ اللہ سے دوستی کر لیں، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہمارے سلوک کی اصطلاح میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں، آنکھوں کو بند کریں، اس کا ایک الگ طریقہ ہے لیکن آنکھوں کو بند کریں۔ یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے پیدا فرمایا، آپ میرے مالک ہیں، مجھے یہ دکھ ہے۔ میں اکثر ساتھی مجھ سے استخارے کا کہتے ہیں تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں جی میں استخارہ نہیں کرتا، میرا مزاج نہیں ہے استخارے کا۔ کیوں؟ میرا مزاج یہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے اگر کوئی چیز پسند ہے، کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے۔ اس میں خیر کس نے ڈالنا ہے؟ اللہ نے ڈالنا ہے۔ بجائے اس کی کہ میں یہ معلوم کروں کہ یا اللہ اس میں خیر ہے کہ نہیں ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ آپ مالک ہیں، آپ شر کو دور کرنے والے ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ یا اللہ میری حاجت ہے، میری خواہش ہے مجھے یہ چیز ملے، یا اللہ اس میں میرے لیے خیر کو جاری فرما دے، اور الحمدللہ کبھی میرے کام میں شر نہیں ہو۔ استخارے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ تو اللہ والے استخارہ کرتے ہیں جن میں اتنی برداشت ہوتی ہے، اللہ پاک کسی کام سے منع کر دے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز دے، اس میں سے شر کو آپ دور فرما دیں۔ کیا اللہ پاک شر کو دور نہیں فرما سکتے؟ کسی چیز کی خواہش ہو اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ مجھے اس چیز کی خواہش ہے۔ کوئی دکھ ہو یا اللہ فلاں پریشان کرتا ہے، آپ اس کی اصلاح فرما دیں، آپ اس کے دل میں میری محبت کو ڈال دیں۔ یہ اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک جب چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ تو بڑا آسان ہے اللہ کا ولی بننا، یہ سب سے بڑا آسان ہے، اس میں کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو ہم بزرگوں کی عبادات دیکھتے ہیں، ان کی ریاضات دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے تو ہمیں رغبت ہونی چاہیے، اس کو دیکھ کے شیطان دھوکہ ڈالتا ہے کہ جی اتنی ریاضت تو میں نہیں کر سکتا۔ تو بھائی وہ جو بزرگوں کی ریاستیں ہیں وہ تو دوستی کے بعد کا عمل ہے۔ جب کسی سے دوستی ہو جاتی ہے پھر بندہ اس کی باتوں کا خیال کرتا ہے، تو بعد کا عمل ہے، دوستی سے پہلے کا عمل نہیں ہے۔ دوستی تو بڑا آسان ہے، یہاں بندے نے اللہ کو پکارا، اللہ نے فوراً اس کو پکار لیا، کیا ہو گئی؟ دوستی ہو گئی۔ پورا دن ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پورے دن ہمیں یاد رکھیں گے، یہ کیا ہو گئی؟ دوستی ہو گئی۔ اگر ملک کا وزیر اعظم مجھے یاد کرے، کسی مجلس کے اندر کہہ دے جی ساجد کے کیا حال ہے، اور مجھے کوئی بتا دے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے مجلس میں آپ کا نام لیا، تو میری تو کالر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی بڑی بات ہے، دیکھو میری کہاں تک پہنچ ہے۔ اور جس کو اللہ یاد کرے، جس کو اللہ پکارے، روایات میں آتا ہے بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ آسمانوں میں اس کو یاد کرتے ہیں، معمولی لوگوں کے سامنے یاد نہیں کرتے۔
اس مجلس میں یاد نہیں کرتے بندہ، اس مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ انسان بڑی اسپیشل مخلوق ہے، یہ معمولی مخلوق نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے کہ ہم کیا چیز ہیں۔ جتنی محبت اللہ نے ہم سے کی ہے کسی اور مخلوق سے نہیں کی۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، انسان کوئی چیز مر جاتی ہے، کوئی جاندار، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو مٹی میں دبا دیتے ہیں، کھڈا کھودتے ہیں، دبا دیتے ہیں۔ اچھا انسان ہے، مر گیا، اب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ختم ہو گیا، تو بھائی کھڈا کھودو، اس میں دبا دو، اس کو تو مٹی میں مل جانا ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا بھائی مر جائے تم اس کو نہلاؤ، اس کو کفن پہناؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پھر اس کو کھڈے میں ڈال کے نہیں آؤ، پراپر اس کی قبر کھودو، جس کی لمبائی ہو، جس کی اونچائی ہو۔ حضرات علماء نے ہمیں بتایا یہ اونچائی ہو، یہ چوڑائی ہو، یہ لمبائی ہو، اس میں اس کو ڈالو، اس کا منہ میرے قبلے کی طرف کرو، اس پہ پھر مٹی ڈالو، اس کی رحم کی دعا کرو، پھر وہاں سے جاؤ، حالانکہ اس نے مٹی میں مل جانا ہے۔ اتنا پروٹوکول، اتنی عزت اللہ نے کسی اور مخلوق کو دی ہے؟ کسی مخلوق کو نہیں دی، ہمیں دی ہے، اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو وقت بہت ہو گیا، تھوڑی دیر اللہ کو یاد کیا کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کے لیے کسی سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رات کو بستر پہ لیٹیں، تھوڑی دیر کے لیے پورے دن کے حالات و واقعات اللہ سے باتیں کر لیں، انشاءاللہ یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں، نہ کوئی کام رکے گا، نہ کوئی دکھ ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی مشکل آئے گی بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ مشکل نہیں آئے گی، مشکلیں بھی آتی ہیں، اللہ نے دنیا کو اسباب کے تحت بنایا ہے، لیکن مشکل بھی آئے گی، دل میں سکون رہے گا، میری اللہ سے بات ہو گئی ہے۔ کوئی پریشان آئے، کسی کے بعد روکا نہیں، میری ڈی سی صاحب سے بات ہو گئی ہے، تم ٹینشن نہیں لو، آدھی پریشانی تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ڈی سی سے بات ہو گئی ہے۔ اور جب بندے کو بتا ہوں میرا اس معاملے میں اللہ سے بات ہو گئی ہے، بس مسئلہ حل ہو گیا، تو پریشانی تو رہے گی، وہ پریشانی موجود رہے گی، لیکن دل پریشان نہیں ہوگا، دل میں اطمینان ہوگا، میری اللہ سے بات ہو گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھی۔